یقیناً پاکستان میں اس وقت ہر اعتبار سے معیشت پرفارم کر رہی ہے۔ گروتھ کے حالیہ 3.9% کے نمبرز نے ناقدین کے منہ بند کر دیے ہیں، اور اب آئندہ مالی سال کے لیے حکومت نے جی ڈی پی کا ہدف 4.8% رکھا گیا ہے، اور بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ 5% تک ہو جائے گی۔ اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس وقت گروتھ کا مومنٹم معیشت کے ساتھ ہے۔ آج وزیراعظم عمران خان نے راشکی اکنامک زون کی کمرشل لانچنگ کی تقریب میں بتایا کہ معیشت کے حوالے سے مشکل وقت گزر گیا، اب آگے اچھا وقت ہے۔ تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے، یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے۔ ملک اب اس راستے پہ نکل گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے ملک کی دولت بڑھ رہی ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے۔ اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی، مکئی کی، گندم کی، گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ 2.5 سال پہلے، $20 ارب کا خسارہ تھا۔ پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہے انہوں نے ہمیں۔ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے۔ تو آگے میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے۔ اب ہمارے لیے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا۔ یقیناً وزیر اعظم کی یہ امید اس کی بے بنیاد نہیں ہے۔ اس مالی سال میں پاکستان کی صنعت نے 3.5% سے ترقی کی، اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں پچھلے مالی سال کے 10 مہینوں کے مقابلے میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ گاڑیوں کی سیل 37% بڑھ چکی ہیں۔ 10 مہینوں میں 1,34,000 گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ سیمنٹ کی سیلز 19% بڑھی، سٹیلز کی سیل میں 2% اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریکٹرز کی سیل بھی 57% بڑھی ہیں، اور جولائی سے اپریل تک 37,000 کے قریب ٹریکٹرز فروخت ہوئے ہیں۔ صنعت میں بجلی کی کھپت 17% زیادہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کے اشاریے بھی اب بہت حوصلہ افزا ہیں۔ پچھلے 10 ماہ میں 14% اضافے کے ساتھ $21 ارب تک ہماری ایکسپورٹس ہو چکی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس مالی سال یہ $25 ارب سے تجاوز کرے گی، جو پچھلے سال کا ایک ریکارڈ ہوگا، پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ہوگا۔ اگلے سال ایکسپورٹس پہ $26.8 ارب تک پہنچنے کی امید ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس $12.7 ارب کے قریب رہیں، جو 17% زیادہ ہے۔ پھر اس سال آئی ٹی ایکسپورٹس بھی ہوئی ہیں، یہ بہت ہی حوصلہ افزا پہلو ہے، 46% اس پہ اضافہ ہوا ہے۔ صنعتی ترقی کے حوالے سے یہ بھی اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے اب 19 غیر ملکی اور ملکی کمپنیز کو موبائل فونز پاکستان میں اسمبل کرنے کی اجازت دی ہے، اور ان کمپنیز میں چین کی اوپو اور وائیو کمپنی بھی شامل ہے۔ صرف پچھلے سال پاکستان میں 3.28 کروڑ فون سیٹس برآمد کیے تھے۔ حکومت ان نمبرز میں یقینی طور پہ کمی لانا چاہتی ہے، اس میں زر مبادلہ کی بچت ہوگی، اور پاکستان میں موبائل سیٹس کی تیاری سے ایک طرف یہ امپورٹس کم ہوں گی، فارن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور دوسری جانب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ صنعتی ترقی اور اس حوالے سے جو حالیہ نمبرز آئے ہیں یہ کتنے سسٹینیبل ہیں، اور آگے ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں شیئر کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن جناب مخدوم خسرو بختیار۔ مخدوم صاحب نے پچھلے چند مہینوں میں ہی یہ وزارت سنبھالی ہے۔ بڑی نوازش مخدوم صاحب، یہ نمبرز تو ہمارے پاس بڑے امپریسو آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے، اسٹیٹ بینک کی سپورٹ آئی، ٹرف آئی، اسکیمز آئی جو کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، مگر اس کی گروتھ اور اس کی سسٹینیبلٹی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ ون ٹائم ایک سرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو آگے چلے گا۔ دیکھیے، تھینک یو کامران صاحب، یہ سب سے پہلے آپ کے تواسط سے میں قوم کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو نمبر آیا ہے 4% گروتھ کا، انشاءاللہ جب یہ فائنل نمبر آئے گا تو یہ گروتھ آپ کی 4 کے بجائے 4.78 کے قریب ہوگی، کہ مجھے بڑا یقین ہے۔ آپ اس فائنینشیل ایئر کی بات کر رہے ہیں مخدوم صاحب، اس فائنینشیل ایئر کی بات کر رہے ہیں جو سر اسی جو ابھی آپ نے 4% جو ہم نے پروویژنل نمبر دیا ہے نا، وہ انشاءاللہ میرے نزدیک جب فائنل ہوگا دسمبر کے اندر تو یہ نمبر 4.78 اور 5 کے قریب گرے گا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو اپریل اور مئی جون کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹرینڈز آ رہے ہیں، وہ تقریباً آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 9.3% نہیں 17% پہ جائے گی انشاءاللہ، اور جب لارج سکیل مینوفیکچرنگ 17% پہ جاتی ہے تو 8 آلموسٹ 0.8
8.8 ग्रोथ जीडीपी में ऐड हो जाती है। फिर जब हमने ये नंबर्स लिए तो हमने जो एक्सचेंज रेट लिया वो 161 रुपए पे लिया वर्सेस डॉलर, जबकि डॉलर मई जून के अंदर डॉलर नीचे आ गया है। तो इसकी वजह से भी आपकी जीडीपी का जो डॉलर टर्म्स में है वो भी बढ़ेगी और पर कैपिटा भी बढ़ेगी। और आपके तवासुत से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस माली साल में पाकिस्तान की तारीख में 33 अरब डॉलर का इजाफा जीडीपी में एक साल में पहले कभी नहीं हुआ। साथ साथ अब इस ग्रोथ को हमने सस्टेन कैसे करना है, हमारी सारी पॉलिसीज रही कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लेके आए और फिर ये ग्रोथ जो इंपोर्ट भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है पाकिस्तान में, उसकी हमने ड्यूटीज ख़त्म कर रहे हैं। और इस बजट में आप देखेंगे तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे रॉ मटेरियल्स पे हम जीरो ड्यूटी लेके आ रहे हैं। उससे आपके फॉरेन एक्सचेंज पे भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी हमने बंदोबस्त तकरीबन किया हुआ है। एक उसका सिर्फ इशारा यह है कि आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स इस वक्त 15.6 बिलियन पे चले गए हैं। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट और ये फॉरेन रिजर्व 7 अरब के हमें मिले थे। दूसरी चीज ये है कि ये जो ग्रोथ है इसकी क्वालिटी भी देखिए। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ग्रोथ आती है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो 8.3 ग्रोथ आई, इससे जॉब क्रिएशन बहुत होती है। एग्रीकल्चर में फीकस जो जरूरत है लेबर की और कंस्ट्रक्शन में वो बहुत ज्यादा है बनिस्बतन बाकी सेक्टर। तो मखदूम साहब, अगर अब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक तो ये कि जो टर्फ की फैसिलिटीज आई और जो स्टेट बैंक की दूसरी आई, उसने बहुत बड़ा उसको स्टिमुलस प्रोवाइड किया है। उसकी एक ज़रा सा हमें अपडेट दीजिए कि उसमें क्या क्या हो रहा है और क्या नए सेक्टर्स हैं। ये हमें पता है कि सीमेंट के अंदर जो है वो ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर एक्सपेंशन हुआ है। फिर हमने ये देखा है कि ये अब नई चीज़ आई है कि मोबाइल फ़ोन असेंबली के लिए असेंबलर्स जो हैं आपने 19 को आपने वो दिया है लाइसेंसेस। ऑटो सेक्टर के अंदर हो रहा है, ज़रा इसके अपडेट दीजिए ना हमें, या कोई नए सेक्टर्स जिसमें कि अब ये इन्वेस्टमेंट आ रही हो या ग्रोथ आ रही हो। देखिए अभी हम नई ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जो पिछली पॉलिसी 5 साल जिसके मुकम्मल हो रहे हैं। उसमें हमारा फोकस भी एक्सपोर्ट्स का भी है, ग्रोथ का भी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर इंटरेस्ट का भी है। और पाकिस्तान अब उस स्टेज पे आ गया है कि हम मोटरसाइकिल्स की एक्सपोर्ट्स को काफ़ी हद तक बढ़ाने वाले हैं इंशाल्लाह। और कई खुशाइंद किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स इस वक्त इन प्लेस हैं। इसके अलावा जी हमारा जो इंडस्ट्रियल टैरिफ का जो पैकेज था इंक्रीमेंटल के, आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको एक रेट आएगा, उससे भी बिजली की खपत में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत इजाफा आया। अलावा अजीज सर अर्ज ये है कि हमने ये देखना है कि अब हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ कई, जैसे ऑटो सेक्टर के लिए हमारी कोशिश ये है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से लाएं, ख़ास तौर पे छोटी गाड़ी जो पहली दफ़ा मोटरसाइकिल से गाड़ी के ऊपर आ रहा है। इसके साथ साथ आपने आज बात की कि 19 मोबाइल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है 10 साल का। एक तो हमने पॉलिसी के अंदर ये 10 साल की मुद्दत उनको दी ताकि वो अपनी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू हो जाए। अच्छा मखदूम साहब, मैं इस जगह पे आपसे ये पूछना चाहूँगा, यकीनन ये फोन असेंबलर्स ये आएंगे, हमारी इंपोर्ट्स पे से प्रेशर कम होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, एक तरह से इंपोर्ट रिप्लेसमेंट होगी, मगर एट द सेम टाइम ये असेंबलर्स हैं। और अभी जैसे हमने देखा इस पॉलिसी में उनसे कहा गया कि 2 साल में आप डिलीशन प्रोग्राम लाएं, ये पुर्जे आप यहाँ बनाना शुरू करें। हमारा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है हमारे ऑटो असेंबलर्स के साथ, और ये डिलीशन हम कंप्लीट नहीं होती और हम आफ्टर ऑल वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं उन पुर्जों को, विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है सारी बात। तो ये किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये, और दूसरी चीज़ ये जो गाड़ी वालों को जो डिलीशन अपनी कंप्लीट करनी थी उसकी क्या अपडेट है? जी सर, सबसे पहले सर आपका ये मोबाइल फ़ोन, एक तो आपके तवासुत से मैं ख्याल आवाम को होना चाहिए पता कि बहुत बड़ा सेक्टर है। तकरीबन 17 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इस वक्त मोबाइल फ़ोन के,
تو کسی حکومت کو یہ احساس نہیں ہوا جو یہ گرے چینل سے آ رہا تھا، سمگل ہو رہا تھا، تو اسی حکومت نے پی ٹی اے کے تھرو رجسٹریشن اور ٹیکس کے علاوہ کوئی سم آن ایئر نہیں ہو سکی. پہلا فیصلہ ہم نے یہ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جو یہاں بنا بنائے فون کے بجائے جو یہاں اسمبل کرے گا یا مینوفیکچرنگ کی طرف جائے گا، اس میں ہم نے پروٹیکشن دی، اس کو گیپ دیا، جس کی وجہ سے 29% پروڈکشن اسمبلنگ یہاں شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ہم نے نئے کانٹریکٹس کیے ہیں تو اس وقت پاکستان کی جو سالانہ ضرورت ہے 4 کروڑ موبائل فون کی، اس میں اسمارٹ اور دوسرے اینڈرائڈ فونز بھی ہیں، اور یہ تقریباً 50% اب پاکستان میں بن رہے ہیں. ایک تخمینہ کے مطابق تقریباً 15 لاکھ نئے اسمارٹ فونز ایک افورڈیبل پرائس 20,000 روپے، جو یہ امپورٹڈ کاسٹ بہت زیادہ تھی، اب پاکستان میں بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ 90% سالانہ ضرورت پاکستان کی موبائل فون کی یہاں مکمل ہوگی. لیکن آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ ہم اسمبلنگ کر رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کی چین میں کب جائیں گے. تو اس وقت ہماری ویلیو ایڈیشن جو ہے تقریباً 20% کی ہے، اور مجھے اس لیے میں پر امید ہوں کہ اس وقت لیبر کاسٹ چائنا میں کوئی 1.5 لاکھ روپے ہو گئی ہے پر منتھ ایک لیبر کی. پاکستان میں آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو گریجویٹس ہیں، ڈپلوما ہولڈرز ہیں، کوئی 20,000 ہر سال آ رہے ہیں، اور ان کی جو کاسٹ ہے، ویجز ہیں، وہ چائنا کے مقابلے میں بہت کم ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب کورین اور کمپنیز آ رہی ہیں. میں آپ کو یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ سیمسنگ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے، اور نیگوسیشن ان کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے. اور دوسرے شعبوں میں جو ہمیں ڈیلیشن کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ہم لوکل باقاعدہ مینوفیکچر ہو سکے. اب نئے آٹو پلیئرز بھی آ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے فی الحال ان کو امپورٹس کی الاؤ کیا، اب ان کو بہرحال یہاں پلانٹس لگانے، اس پہ اپڈیٹ کیا ہے؟ جی دیکھیے، جو پچھلی پالیسی تھے اس سے کمپٹیشن بھی آیا، اور بہت سارے پلیئرز آ گئے ہیں، اور وہ اب یہاں پلانٹس لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری ورائٹی آ گئی. لیکن اس سارے چیلنج کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر چھوٹی گاڑی کی مینوفیکچرنگ، کیونکہ وہ بڑی لمیٹڈ کمپنیز کرتی ہیں، وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو سکیل اپ کریں. اور اس آٹو پالیسی جو ہم لے کے آ رہے ہیں، ہمارا فوکس ہی زیادہ چھوٹی گاڑیوں پہ ہے، اور وہ ایریا جہاں پاکستان کے اندر جن سیسیز کی گاڑیاں نہیں بنتی تھیں، چاہے وہ پیسنجر کی یوز کے لیے ہو یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ان کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہم ای وی پالیسی بھی لے کے آئے، اور اب ہائیبرڈ کی طرف بھی ہم ہائیبرڈ کی ڈائریکشن میں بھی جانا چاہ رہے ہیں. تو ڈیلیشن پروسیس یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی گاڑی نہیں بنتی، سری لنکا میں میرے نزدیک موٹر سائیکلز بنتے ہیں، گاڑیاں نہیں بن رہی. ریجن میں انڈیا کے علاوہ پاکستان ہے جہاں گاڑیاں بن رہی ہیں. لیکن پوری گاڑی کی ایکسپورٹ کی بھی ہم انسینٹیوائز کریں، لیکن اس سے شارٹ ٹرم کے اندر جو ایک ممکن چیز ہے وہ ہے کہ آٹو پارٹس کے اندر جو یہ پرزے ہیں گاڑیوں کے، ایک گلوبل ویلیو چین میں ہم آئیں. تو ہماری جو نئی پالیسی آ رہی ہے وہ ساری کی ساری اس طرف ہی فوکس ہے. اور ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پروٹیکشن ہم نے لوکل مینوفیکچرنگ کو دی تھی، اس کو بھی ہم تھوڑا چیلنج دینا چاہتے ہیں، تاکہ جو آپ درست فرما رہے ہیں کہ ڈیلیشن کا جو پروسیس تھا، جو لوکل مینوفیکچرنگ کا پروسیس تھا، اس کے اوپر مارکیٹ فورسز کا ایک پریشر ہونا چاہیے کہ ڈیلیشن کی طرف مارکیٹ فورسز ان کو لے کے جائیں. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم خسرو بختیار، وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. تفصیل سے پاکستان میں صنعتی ترقی کی جو رفتار ہے اور اس کے جو خاص طور پہ اسپیسیفکس ہیں ہمیں شیئر کر رہے تھے. کمرشل بریک